بہرحال جو فوڈز ریکمینڈڈ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تلبینہ کا ذکر آتا ہے حدیث میں، بلکہ تلبینہ میں تو غم کا علاج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فوتگی ہوتی تھی تو وہ آرڈر کیا کرتے تھے اپنی وائفز کو کہ تلبینہ بناؤ، اور تلبینہ میں بے شک غم کا علاج ہے، غم زدہ دل کا علاج ہے۔ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ جو کا دلیا، اس کو مکس کرتے ہیں کھجور کے پیسٹ میں اور ہنی کے ساتھ، اور پھر دودھ ڈال کے اس کو بناتے ہیں، اور یہ ملتا بھی ہے مختلف جگہوں سے، دارالسلام سے، اور یہ ایک اور ہے اسلامک بک سینٹر، وہاں سے ملتا ہے۔ تو تلبینہ کا خاص ذکر آیا ہے حدیث میں، اور ویسے بھی یہ آپ کے سٹمک کے لیے بہت زبردست خوراک ہے۔ پھر اجوا کھجور کا ذکر ہے کہ جو بندہ 7 اجوا کھجور کھاتا ہے صبح کے ٹائم ناشتے میں، تو اس کو بلیک میجک افلیکٹ نہیں کر سکتا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7 اجوا ڈیٹس جو صبح لیتا ہے اس کو بلیک میجک افلیکٹ نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے، اور ٹاکسنز ریلیز ہونے کے لیے، جو باڈی کے ٹاکسنز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں۔ اور پھر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنی کے فوائد بتائے، یعنی شہد کے فوائد بتائے ہیں، وہ تو اتنے زیادہ فوائد میں آپ کو بتا سکتا ہوں میڈیکلی، یہاں پہ کوئی ڈاکٹر بھی شاید بیٹھے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ شہد جو بندہ صبح نہار منہ گرم پانی میں ملا کے 2 چمچے نہار منہ شہد کے پیتا ہے پانی میں مکس کر کے، اس کا سٹمک ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا بلڈ فلو ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کی سستی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے خود پریکٹس کر کے دیکھا۔ تو یہ ڈائٹ جو سسٹم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے نا، حلال ڈائٹ اور طیب ڈائٹ اور نیچرل ڈائٹ اور آرگینک ڈائٹ، یہ آج کے دور میں اسپیشلی جب دجالی فتنہ ہم سب پر مسلط ہے، اور دجل کا ایک بہت بڑا حصہ فیک ڈائٹ ہے، اور یقین کیجئے کہ ڈائٹ ہماری شہوت کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے اور بہت افیکٹ کرتی ہے ہماری تھنکنگ کو، ہماری ڈپریشن کو، کیونکہ ڈائٹ سے کیمیکلز بنتے ہیں، سیروٹونن بنتا ہے، ڈوپامین بنتا ہے، ڈائٹ سے آکسیٹوسن بنتا ہے، سارے کیمیکلز ہیں جو موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جو بندہ رات کو لیٹ نائٹ کھاتا ہے، یہ تو ریسرچ ہے اس کے بارے میں، اس کے تو نیند صحیح نہیں آئے گی، اس کو خواب ٹھیک نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے علماء نے سٹمک کے ڈریمز کا بھی ذکر کیا۔ خواب معدے کے خواب بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی تکہ یا مرچوں والا کھانا رات کو کھا کے سوئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے ڈریمز بہت ڈسٹربنگ ہوں گے، آپ کی نیند بہت بے چین ہوگی۔ تو ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے۔ ینگسٹرز اس دور فتن میں رہ رہے ہیں جب ہر جگہ امورالٹی بک رہی ہے، 1 کلک پہ آپ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ہر جگہ ایسے تھمبنیلز آ رہے ہیں، ہر جگہ سے فتنہ آ رہا ہے، امورالٹی انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے، گلیمرائز ہوئی ہے۔ ڈائٹ اتنا رول پلے کرتی ہے اس چیز میں، آپ کی شہوت میں، آپ کی ڈیزائر میں، اور جو میں نے آپ کو تلبینہ بتایا یہ نوجوانوں کے لیے بیسٹ ڈائٹ ہے، اسپیشلی جب وہ اس ایج گروپ میں ہیں، اور جتنا فاسٹ فوڈ کھائیں گے اتنا ڈوپامین زیادہ ملے گا، اور یہ جو ڈیزائر ہے اندر کی یہ بہت زیادہ ہوگی۔ تو پہلی چیز ڈائٹ، ہماری ڈائٹ ہمارے موڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ان کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن وہ ڈائٹ اچھی لیتے ہیں، انرجیٹک ڈائٹ لیتے ہیں، ان کا موڈ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ کیمیکلز ڈائٹ سے ریلیز ہوتے ہیں جو موڈ کو افیکٹ کرنے والے ہیں۔ تو سنہ ڈائٹ کے بارے میں آپ ریسرچ کریں، اگر مزید آپ نے اس میں پڑھنا ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب بھی ہے اس کے اوپر، سنہ ڈائٹ کے اوپر۔ تو سنہ ڈائٹ جتنی آپ ریسرچ کریں گے آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ریکمینڈ کی ہوئی ہیں جو آج کی میڈیکل سائنس اب جا کے پروو کری کہ اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے، اس میں آپ کے موڈ بیہیویئر کا بھی علاج ہے کہ ایک بندے کو اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اس کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے، اس کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں، اس کا ڈائٹ سے بہت گہرا تعلق ہے، طیب کھانے کا ڈائٹ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ اپنی ڈائٹ کو دیکھیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، یہ حدیث ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ ڈسلائکس the one who is rude and glutton۔ اللہ تعالیٰ کا وہ شخص پسند نہیں ہے جو روڈ ہے، جس کو بہت موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بہت روڈلی بات کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت اپنے آپ کو ماچو مین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تھگ سمجھتا ہے، اور گلٹن ہے۔ گلٹن سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ کھاتا ہے، جو ہر وقت کھاتا ہے۔ یہ گلٹنی ایک ظاہرہ فلسفہ ہے کہ جو بندہ اس کو ہر وقت بھوک لگتی ہے اور وہ کھائی جاتا ہے، اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے اپنی بھوک پہ، ایسا بندہ اللہ کو نہیں پسند۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں ہم پر سستی چھاتی ہے، اور سستی چھانے کی وجہ سے ہماری عبادات افیکٹ ہوتی ہیں۔ اسپیشلی رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں، افطاری اگر بہت زیادہ کھا لیں
تو تراوی کے لیے اتنی انرجی نہیں ہوتی, ایون مغرب صلاح کے لیے اتنی جو ہے وہ انرجی نہیں ہوتی. تو اللہ کو گلٹن انسان پسند نہیں ہے. ہو شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, جو شاؤٹنگ کرتا ہے مارکیٹ پلیسز میں جا کے اوچھی حرکتیں کرتا ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ, جو رات کو زندہ لاش کی طرح, یعنی اس کا لائف سٹائل ایسا ہے. ہو ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے, جو گدھے کی طرح صبح کام کرتا ہے اور رات کو زندہ لاش کی طرح آ کے پڑ جاتا ہے بیڈ پہ یا میٹرس پہ. اور نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف دا ہیئر آفٹر, اور وہ دنیا کے بارے میں تو بہت نالجیبل ہے. آپ اس سے کوئی ریکمنڈیشن لے لیں وہ آپ کو دے دے گا. آپ گیمنگ کی, کمپیوٹرز کی, گیجٹس کی, کارز کی, ٹی وی سیریز کی, سیٹ, جو نام آپ لیں گے آپ کو وہ سب بتائیں گے. لیکن جب ہیئر آفٹر کے میٹرز کی بات آئے گی, دین کی, تو نالج نہیں. تو اس بندے کو پسند نہیں فرمایا اللہ نے. ہمارا لائف سٹائل ساری چیزیں ڈیفائن کرتا ہے, ہمارے تھاٹس کو, ہمارے بیہیویئر کو, ہمارے ڈپریشن کو, ہمارے لوگوں کے ساتھ رویوں کو. اٹ آل اسٹارٹس فرام ڈائٹ اینڈ روٹین, جس کی طرف میں ابھی آنے والا ہوں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.